ان لے بے وفا نمزا حلس لے کھر بغنم کیالا ان لے بے وفا نمزا حلس لے کھر بغنم کیالا رسول میگیو دا پیومو یولینا اوچا دے نالا یزیدنا ابن مرجانا کریں گے کرسی نشین سوزے رسولی 소창왕 azgafo Ochadelam Maria Thala Husainiye Himbyase hukumur magla Stodir boya godum penu Jo fulbya Zainabi mimo Chikir bostat panaz gala Kasalbyo Tiamedi gorsa Machatna gazaru kusirpo Jawana ne bani Hashim Mitongos kabel biase plala Mityaktong Mali Akbar Naqasim Trana Singh Zimpo Mityaktong Mali Asghar Babiye beraber la dabel go Kone mahe muharram ko Dünya Allah Ngonsudu gir tahno Tone mahe muharram ko imam şuz şehre Mekkina kore lokpari kahnam po Medina Tobbe seviyorsa Resulü demigi atkunu
سوسیتون غربتی ملا بغسیر مکی دے غم پو چیزر ہائی ہائی چگم پر مکا متون فی دے بی بیون درفو حریص مکا استون کی دے اوسے تون الناس قصدر اللمپو دجالا ٹھوپ چی سونگ چک چکے متوک پابر بیسے چھن پو کھورین اس مقتان چیگی اس کلا تونے تھونگ لنفنانم پو امامی اس مغرلال دم دم چلے تھومان زینبی جو پھول بیاس یو چین میمو ngala maksum yang hitam po. سامعین محترم، سب سے پہلے جوانوں کے لیے ایک مسئلہ شرعی ذکر کروں گا. کل میں نے ذکر کیا تھا، بہرحال جوانوں کے لیے تذکر ہے. کل اول سال کے حوالے سے ذکر کیا تھا، تو آج میں ایک مسئلہ شرعی جو معاملات زندگی کے حوالے سے ہیں، اسلام کے اندر خصوصاً مکتب اہل بیت میں دیکھا جائے، معاشی سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ نے ہر حوالے سے شریعت کے اندر، دین کے اندر مختلف قسم کے نظام دیے ہوئے ہیں. ان کا فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ان میں سے ایک اگر دیکھا جائے، معاشرے کے اندر معاشی کرائسس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے اوپر ایک نظام خمس کا ہے. یہ معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کو شریعت کے نشر و اشاعت، احکام شریعت اور مبلغین اسلام دین کی نشر و اشاعت کے لیے شریعت کی طرف سے ایک اسلامی ٹیکس ہے. جاننا کافی نہیں ہے، عمل کرنا چاہیے. تو خمس ظاہر سی بات ہے ہمیں بہت ہی بوجھ لگتا ہے، لیکن انسان کے سالانہ آمدنی کے اضافی جو ضروریات زندگی سے پورا ہونے کے بعد جو بچت ہے اس پر واجب ہے. یعنی ضروریات زندگی سے اضافی جو بچ جائیں سال کے اندر تو اسے خمس کہتے ہیں. یعنی 20% نکالنا، اس میں سے 10% سادات مستحقین کے لیے، 10% تبلیغات اسلامی کے لیے، یعنی دین پہ خرچ کرنے کے لیے. ان میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اشتباہ کرتے ہیں، اس لیے میں اس کی طرف تذکر کر رہا ہوں. خمس کے معاملات میں شرعی طور پر یہ ہیں، جنس پر جنس بدل کر کے خمس ادا نہیں ہوتا. جنس پر جنس ہی دینا چاہیے. مثلا کسی کے دکان میں کپڑے ہیں، کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان پر سالانہ اس نے حساب کر کے خمس واجب ہو جائے تو اس کے بدلے میں وہ جوتے نکال کر دے دیں یا کھانے پینے کی چیزیں دے دیں، پورا نہیں ہوگا. شریعت کا حکم یہ جو کپڑوں پہ لگا ہے، کپڑوں پہ ہی سے نکالو. اجناس کا جنس کا ایک ہونا شرط ہے. کسی کے کریانہ سٹور ہے، جنرل سٹور ہے، تو وہاں سے اگر وہ کپڑا اٹھا کر دے دیں نہیں ہو سکتا کسی اور جگہ سے لے کر، بلکہ وہاں سے جو اجناس ہیں
انہی میں سے نکال کے دینا ہے۔ اب اجناس کی مختلف اگر ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں، جنس ایک ہو تو کافی ہے۔ ہاں اس میں آسانی یہ ہے ہر چیز کو قیمت میں کنورٹ کر کے اس کی قیمت آپ نکال سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے قیمت نکالنے کے بعد آپ اس کو پھر کوئی چیز خرید کے دینا چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کو نکالنے کے بعد کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ دے کر شرعی اصول کے تحت نہ آنے کی وجہ سے اس سے مال چلا جاتا ہے لیکن کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ ایک کبھی کبھار اب یہ دیکھیں یہاں پر مراجع کے فتاوے ہیں، جیسے امام خمینی ہے رہبر شہید ہے، ان کے نظریے کے مطابق مال امام مال سادات دونوں مجتہدین کی اجازت یا ان کے مجاز کسی اتھارٹی کے بغیر آپ نہیں دے سکتے، لیکن آیت اللہ سیستانی اور دوسرے جو ہمارے چند اور ایک مراجع ہیں حفظہم، ان کے نزدیک مال امام تو 1 روپیہ نہیں دے سکتے بغیر اجازت کے، مال سادات خود دے سکتے ہیں، مستحق سادات اور صحیح سادات ہو، سادات بھی ہو مستحق بھی ہو، ہر سعید کا حصہ نہیں۔ تو یہ چیزیں بہت سارے ایسے عزیزان ہیں اپنے طور سے دے دیتے ہیں، بعد میں حساب کرنا چاہتے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، حساب کر کے دے دیں۔ ہاں ایک طریقہ ہے حساب کرنے سے پہلے کسی کو آپ دیں بطور ادار دے دیں، بطور قرض دے دیں، بعد میں حساب کر لیں تو ہو سکتا ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، جنس کو جنس میں تبدیل نہ کرو، اگر روپیوں میں قیمت کرنے کے بعد کوئی اور چیز لے کے دینے کی کوشش نہ کریں، اور اجازت کے بغیر دینے کی کوشش بھی نہ کریں، شرعی اصول کے تحت کیا کرے۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ قرآن مجید کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین اسلام ہے۔ یہاں یہ 2 چیزیں ہیں، دین عام ہے، اسلام خاص ہے۔ کسی بھی عام کے لیے بعد میں کوئی قید آتی ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں دین عام ہے، اسلام اسے خاص بناتا ہے۔ دین دنیا میں ہو سکتا ہے اور بھی ہو، اور بھی ادیان ہو سکتے ہیں، یعنی نظام کائنات میں اور بھی ادیان ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا جو دین ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ ہم نے نظام کائنات کو سمجھنا ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں، ہمارے پڑھے لکھے مجمع ہے، شاید آپ کو کچھ معلومات ہو جائیں، عمل کی طرف نہ آ جائیں۔ علم ہو تو عقیدہ بنتا ہے، علم ہو تو عقیدہ بنتا ہے، عقیدہ ہو، عقیدہ صحیح ہو، پھر عمل ہوتا ہے، پھر عمل کی جزا ہوتی ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ علم کے بغیر عقیدہ نہیں بنتا۔ سنی سنائی عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ بننے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علم اس وقت، مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں، عقیدت الگ ہے، عقیدہ الگ ہے۔ عقیدہ بننے کے لیے اس چیز کو جاننا چاہیے، پھر جاننے کے بعد پہچاننا چاہیے، پھر اس کے پر انسان کو اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، پھر عقیدہ بن جاتا ہے۔ مثلا میں آپ سب سے پوچھوں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ آپ میں سے اکثر نہیں کریں، بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھا تو کہتے خدا ہے نہیں، بس خدا یوت پیا یوت پیا، لے یوت پی دلیل پوچھی۔ یہ صرف اول توحید، رات کو سوتے اول توحید عادل سوم نبوت، اس سے نہیں چلتا۔ آپ کے پاس دلیل ہونے چاہیے علم کے ساتھ، علم یعنی دلیل کے ساتھ آپ کے عقیدہ بننا چاہیے۔ مفت میں آپ کہتے ہیں اللہ ہے، کہاں ہے اللہ؟ کیسے ہے اللہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں گے اللہ ہے؟ آپ کے پاس علم ہے؟ تو ان مجالس میں ہم عقیدے کے کیونکہ ہم مقررین بھی اخلاقیات پہ زور لگاتے ہیں۔ اخلاقیات وہ ہوتے ہیں جو انسان کے کردار کے اونچ نیچ ہو جاتے ہیں، وہ ہے جھوٹ کیوں بولتے ہو، پردہ کیوں نہیں کرتے ہو، اچھا ایسا کیوں کرتے ہو، ناچ گانے کیوں ہوتے ہو، یہ نال سنگیت ہول ساتھ کھڑے تو گائے زیوب دو گئے، ہمیں بھی آسانی ہو جاتی ہے جی، مجمع چوکس ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ عقیدہ نہ ہو تو ہم سے، اگر آپ یہ دیکھیں بہت سارے دنیا میں اگر آپ دیکھا جائیں، اخلاقیات میں دیکھا جائیں، ہم سے نان مسلم بہت اچھے ہیں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، وہ مر جائیں جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہم تو دن میں 50 جھوٹ بولیں گے، دن میں 50 جھوٹ،
لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، وہ اتنے پکے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو ہر دوسرے لفظ میں ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہی جھوٹ، بچپن سے ہی ہم جھوٹ سکھاتے ہیں، ہے نا جی؟ موبائل پہ ابھی آپ یہ دیکھ کے کوئی کسی سے کام ہو جی ہلو کہاں پر ہے جی، بس میں ابھی پہنچنے والا ہوں۔ پہنچنے والا کدھر ہے؟ پتہ نہیں 10 کلومیٹر دور کہ میں بس ادھر ہوں، بس ابھی میں 5 منٹ میں پہنچ گیا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ بہت سارے ہوتے ہیں، کہاں پہنچے جی؟ بس میں ادھر پہنچ گیا ہوں جی، یہاں بس یہ ریڈیو پاکستان سے آ رہا ہوں، اور ہے گم بس کر دو میں۔ یہ دیکھیں اس قسم کے جھوٹ بولتے، صحیح سچ بولو نا، سچ بولو۔ لیکن ان کے ہاں دیکھا جائے جو پکے ہوتے ہیں، مسلمان بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے جنت میں جانے کے لیے کسی کو راضی نہیں ہوتے، نہیں کافر کو نہیں جانا چاہیے، انگریز کو نہیں جانا، چائنیز کو نہیں جانا، صرف ہم نے جانا ہے۔ باقی دوسرے اسلامی فرقوں کے لیے بھی ہم راستے بند کر دیتے ہیں، ان کو کہاں ادھر پھینکنا چاہیے، ادھر کدھر؟ کردار کو دیکھو تو علم و آگاہی کو دیکھو۔ تقریباً 2-3 سال پہلے ایک مجلس میں نے ذکر کیا تھا، دیکھیں ان کے کتنے پکے ہیں۔ ہمارا کوئی یہاں کا ایک سٹوڈنٹ برطانیہ میں پڑھنے کے لیے گیا تو کسی فلیٹ میں کمرے لے کر وہاں پر رہنے لگا وہ، تو ساتھ ایک گورا بھی جوڑا تھا، اس کا ان کا چھوٹا سا ایک بچہ بھی تھا، 6-7 سال کا بچہ تھا، تو وہ بھی وہاں رہتا تھا، 7 کمرہ ہے اور وہاں پر رہتا۔ اب آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے گھروں میں کیسے ہیں، ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، ہم سکولوں میں کیسی تربیت کرتے ہیں، ان کے ہاں کیسا ہے، سمجھنے کی ضرورت، دین کو سمجھنے۔ دین میں ہے ہمارے جو دین میں ہے، ہماری جو شریعت میں ہے، کہیں نہیں ہے، لیکن ہم کہیں اور ہے، دین کہیں اور ہے، ہم کہیں اور جگہ سے چل رہے ہوتے ہیں، شریعت ہماری کہیں اور نکل رہی ہوتی۔ تو وہ جو ذات ہی کمرہ ہے، دروازہ آمنے سامنے ہے، تو کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد بالکل ہی آنا جانا ہوا، تو وہ لڑکا کہتا ہے ایک دن ماں باپ ان کے جو پیرنٹس تھے وہ بچے کو میرے حوالہ کر کے کہیں کام سے نکل گئے، میں ادھر بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں ان کے کمرے کا ایک شیشہ یا کوئی برتن کوئی ٹوٹ گیا، بچہ بہت سہما سا ہوا، ماں باپ میرے امی ماما بابا جو ہے ڈانٹیں گے، اب میں کیا کروں، اب یہ مجھ سے ٹوٹ گئے۔ تو اس نے سوچا مسلمان ہے نا، مسلمان بڑے چالاک ہوتے ہیں، مسلمان اس کافر کے بچے کو سکھا رہا ہے، تو وہ خود کہہ رہا ہے میں نے سکھایا، چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں بچہ، بے فکر رہو۔ تو اپنے ماما باپا سے کہو یہ انکل نے توڑ دیا، کہو بس انکل سے ٹوٹ گیا، کہو تمہیں کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے کہا، چھوٹا سا بچہ ہے، انکل نے توڑ دیا، کہو بس تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بچہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا، ٹھیک ہے انکل نے توڑ دیا۔ امی ابو آ گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر وہ برتن یا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، تو آتے ہی انہوں نے پوچھا ہے، تو بچے نے پہلے کہا انکل نے توڑا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بچے کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر، کہنے کے انداز کو دیکھ کر ماں باپ سمجھ گئے بچہ صحیح نہیں کہہ رہا، بیٹا بتاؤ تمہیں ہم انعام دیں گے، کوئی بازار لے کر جائیں گے، کوئی یہ دیں گے وہ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹوٹا تو مجھ سے تھا، لیکن انکل نے سکھایا تھا کہ مجھ سے نہیں انکل سے ٹوٹا ہے۔ سیدھا وہ دونوں ماں باپ آ گئے، بھائی آپ کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، اللہ حافظ، ہم کہیں اور فلیٹ میں جاتے ہیں، آپ بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میرے بچے کے ذہن کو آپ نے ابتدا ہی سے غلط بیانی پہ لگا دیا ہے نا جی۔ اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے نا، لیکن کیا ہم گھر پہنچ کر ہم یہی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے، بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ، کسی کو تڑکانے کے لیے اتنے عظیم بڑے بڑے جھوٹ بولیں گے، اخلاقیات میں اتنی گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی زور لگاتے ہیں اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ ہم اس لیے ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمیں علم نہیں ہے، عقیدہ ہمارا کمزور ہے، تو ہم
قیامت کے حساب و کتاب، حالانکہ ان کے پاس کوئی قیامت کا حساب و کتاب کا نظریہ نہیں ہوتا کسی نان مسلم کے پاس، لیکن وہ یہ کہتا ہے معاشرے میں فیوچر میں میرا بچہ کسی کو نقصان دے گا۔ تو موضوع گفتگو کی طرف جانے کے لیے میں تھوڑے سے آپ کو راہ ہموار کر رہا ہوں تاکہ موضوع تک جائیں، اسلام کو سمجھ سکیں۔ معلومات پر ہمارا پروگرام علم و آگاہی پر مشتمل ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی لے کر جائیں نا یہاں آنے کے بعد۔ بہت سارے یہ کہتے ہیں مرثیہ نوحہ تو کافی ہے نا، مرثیہ نوحہ کر لو، مرثیہ نوحہ ٹھیک ہے جی، مرثیہ نوحے سے آپ کی بقا نہیں ہے، عزاداری کی بقا ہے۔ آپ نے اس عزاداری کے کلاس میں آنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہماری وجہ سے یہ سلسلہ عزاداری ہے، نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آل محمد کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ آل محمد کے ساتھ یہ وعدہ اللہ ضرور، کیوں قرآن مجید میں ہے نا، قرآن مجید جس طرح آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ آل محمد کو بھی خداوند عالم نے خود دنیا میں بھیجا ہے تو ان کے ذکر کو قیامت تک میٹنے نہیں دے گا خدا، لیکن ہم نہیں رہیں گے۔ ہمیں سوچنا ہوگا ان مجالس سے، ان ایام سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے۔ تو علم انسان کے لیے بہت ضروری ہے، آگاہی ہونی چاہیے۔ آگاہی کو دلیل کہتے ہیں۔ دلیل، ایک دلیل آ جائے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں ایک بات سمجھ میں آ جائے تو، ایک بات کی سمجھ آ جائے تو پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ سمجھ اگر ایک آیت آ جائے قرآن، کیونکہ ہم نے نظام کائنات کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، تو قرآن کو اگر سمجھ لے، قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی بن جاتی، اس کا پورا عقیدہ بن جاتا ہے۔ لیکن ہم تو شاید سال میں 2-3 دفعہ بھی قرآن پڑھ کے ختم کرتے ہیں، رمضان المبارک میں مقابلے رکھتے ہیں، اچھا بچوں کو سکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی میں نے نہیں دیکھا، نہ کسی ادارے میں ہے قرآن پڑھنے کا رجحان۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کے الف ب پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن مفاہیم قرآنی کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دن میں 5 وقت کی نماز میں سورہ الحم ہم پڑھتے ہیں، لیکن سورہ الحم میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم خدا سے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ایک آیت بھی سمجھ آ جائے نا تو زندگی سنور جاتی، آپ دیکھیں۔ لیکن سمجھ کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر، پھر جب یہ ہو تو اس کا عقیدہ محکم ہو جائے تو پھر وہ کسی چیز کا خوف نہیں رکھتے۔ آپ نے سنا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سمجھدار بندہ آیا، صلوات پڑھو۔ یہ مسلمان نہیں تھا، پیغمبر سے ملنے کے لیے آیا، چند ایک سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد اسے پیغمبر پسند آیا، تو اس نے کہا مجھے آپ کی ان باتوں سے اندازہ ہوا آپ اللہ کے برحق نبی ہیں ضرور، لیکن آپ مجھے اپنے دین کے عقائد کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو تازہ ایک آیت نازل ہو گئی تھی پیغمبر پر، ایک آیت، چھوٹی سی آیت جس کو ہم سال میں 3-4 دفعہ پڑھتے ہیں، اکثر مقرر سے سنتے ہیں، لیکن وہ بندہ دیکھیں جس کی معلومات کا زاویہ اتنا اونچا تھا، ایک آیت کو سن کر پورا دین اس نے سمجھ لیا۔ جی حضور، آیت کون سی؟ کسی صحابی سے کہا تازہ مسلمان کے لیے قرآن کی کوئی تعلیم دے دو، تو اس نے کہا جو سب سے پہلے آج ایک وحی نازل ہو گئی، چھوٹی سی آیت، اس کو سنو۔ کون سی آیت؟ اس نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہا اس نے۔ اچھا، یعنی کیا مطلب؟ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ ضرور دیکھے گا وہ بندہ۔ جو بندہ ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی محفوظ ہے۔ اب آپ دیکھیں، وہ بھی دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ آپ کو پتہ ہوگا، ذرہ عربی زبان میں
ایٹم کو کہتے ہیں، ایٹم۔ ہماری معلومات، اب آپ یہ دیکھیں ہمارے حساب و کتاب کا اندازہ کیسا ہوگا۔ جو اکثر و بیشتر سنتے ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے ایٹم اور مالیکیول دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے باریک، جو خوردبینی نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے، عام حالت میں انسان کی نظروں میں نہیں آتے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اس نے سمجھا ذرہ بھی اگر نامہ عمل میں ہو، اس کے کردار میں ہو، وہ محفوظ ہے، کہیں وہ ضائع نہیں جا رہا۔ وہ بھی دیکھے گا، اچھا ذرہ برابر بھی ہے وہ بھی دیکھے گا، برا بھی ذرہ برابر دیکھے گا۔ اس نے کہا آگے پڑھو، اس نے کہا بس دین سمجھ آ گیا مجھے۔ دین یہی ہے، انسان کے کردار دو حصوں پر مشتمل ہے، یا وہ صبح سے لے کر شام تک، یا حد بلوغ سے مرتے دم تک، یا اچھا کر کے گزارتا ہے یا برا، یا اچھائیوں میں زندگی گزر جاتی ہے یا برائیوں میں، یہی تو ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی ہیں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر موکل ہے۔ آج اس زمانے میں تو مشکل، یہ بات سمجھنا مشکل تھی نا، ذرہ برابر بھی محفوظ ہے، کہیں فرشتے تمہارے کاندھوں پر یہ وہ دیکھا نہیں تو انسان کے لیے مشکل لگتا ہے، لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو آج کوئی مشکل نہیں۔ آج اتنے آپ اور میرے لیے خدا کی معرفت کے ذرائع، اتنے سارے علم و معلومات کے ذرائع اتنے ہو گئے ہیں، چھوٹی سے اگر آپ اس موبائل میں دیکھیں تو عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں۔ یہاں آ کر میں آپ کو ایک تذکر جوانوں کو بتاؤں گا، آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں نا، یہاں سے آپ جو کوئی میسیج کرتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی آتے ہیں ڈیلیٹ ہم ادھر اسکرین سے کرتے ہیں، یہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو ختم ہو گیا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں اور چلا گیا، ادھر سے ادھر آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، یہ یہیں سے یہیں موبائل میں نہیں جاتے، آپ کے میسیجز، آپ کی جو فوٹیجز سارے ادھر سے ادھر نہیں جاتے، پہلے سیٹلائٹ سے جا کر ادھر جاتے، پھر گھوم کے ادھر آتے۔ تو ہر ایک کو ایک ایک نمبر دیا ہوتا تو کافی تھا نا، ہر ایک کے لیے آپ کو 11 ڈیجٹ کیوں دے رہے ہیں؟ 11 ڈیجٹ کس کس کے ہیں؟ ایسا مت کرو کسی کے لیے کہ میں چھپ چھپائے کر رہا ہوں، میں رات کی تاریکی میں کر رہا ہوں، میں بستر کے اندر سے میسیج کر رہا ہوں، کسی کو کیا پتہ۔ آپ اور میرے جس نے دیکھا ہے آپ ڈیلیٹ کر لے، آپ اپنے جو کیا ہے جی ذاتی اس اکاؤنٹ پہ جا کے آپ ختم کریں، ختم نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، کہیں وہ کہیں چلا گیا۔ یہ معمولی سے انسانوں کے بنائے ہوئے اس میں اگر آ سکتے ہیں تو اللہ کے نظام کائنات میں جو ذرے کا بھی حساب رکھتے ہیں اس سے ہم چھپ کے کہاں۔ اسی لیے دعائے کمیل میں مولا علی علیہ السلام فرماتے وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، کہاں چھپ کے جائے۔ یہ معلومات ہے، آپ ہمیں یہ سوچنا چاہیے معلومات ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک چھوٹی سے ابھی آپ یہ دیکھیں موبائل ادھر ہے، پھر ادھر جا کے گوگل کو سرچ کر لیں تو کل ہی کوئی کسی جگہ پر دکھا رہے تھے لبیک یا حسین، کسی مثلا پہاڑ پہ لکھا ہوا تھا، اس کو گوگل پہ سرچ کر کے اس نے سامنے لا کر ادھر کو دکھا دیا۔ تو ہم کہاں ہیں؟ ایک گوگل والے کو پتہ ہے، تو گوگل بنانے والے کے خالق کو کتنا علم ہوگا، اس کے پاس کتنی معلومات ہوگی۔ عزیزان محترم، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ علم کے ذریعے سے ہم اپنے لیے عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ عقیدہ اگر صحیح ہو تو پھر عمل انسان کا صحیح ہو سکتا ہے، چھوٹا سا بھی ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں الاعمال نیت کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نیت کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ نیت جس کی صحیح ہو اس کا دار و مدار ظاہراً اس نے کیا نہیں ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ عمل میں ریاکاری آ سکتے ہیں، عمل میں کچھ نقص ہو سکتا ہے، کمی آ سکتے ہیں، نیت میں نہیں۔ نیت اندر کی کیفیت ہے جو ڈائریکٹلی خدا سے مربوط ہوتی ہے۔ لہٰذا عقیدہ انسان کا نظر نہ آنے والی ایک ایسی کیفیت ہے، اس کو بنانے کی ضرورت، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس خدا کو اس انداز میں سمجھو جس طرح حسین نے سمجھا۔ مولا حسین کیا دے کے گئے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ سطحی چیزیں سیرت آل محمد سے ہمارے پاس ہیں، لیکن معرفت کا وہ زاویہ نہیں ہے۔ اگر آپ گھنٹوں بیٹھ کر 9 ذی الحجہ کو ہم دعائے عرفہ امام حسین پڑھتے ہیں،
الحمدللہ ایک بہترین عمل ہے، ایک بہترین طریقہ کار ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ لیکن ایک جملہ بتاؤں، کربلا معرفت کا کتنا بڑا ادارہ ہے، حسین کیا لیکچر دے کے گئے ہیں، ایک لیکچر کا ایک جملہ آپ سنیں اس دعائے عرفہ میں، محور ہے۔ اگر آپ کو تحریر میں کربلا کو دیکھنا ہو تو حسین کے دعائے عرفہ کو پڑھ لو، کردار میں دیکھنا ہو تو عاشورہ کے دن کو پڑھ لو بس۔ لیکن تحریر میں آج ہمارے پاس، کیونکہ عاشورہ ہمارے سامنے 1400 سال پہلے گزر گیا، لیکن جو تحریر میں ہمیں کربلا سمجھنا ہے دعائے عرفہ کو تھوڑا سا پڑھ لو۔ ایک جملہ ہے، الہی ما وجدک، پروردگار جس نے تجھے پایا۔ جملے کو غور کر لو جوانوں، آپ دیکھیں، میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گا، شاید عربی آپ کے لیے مشکل ہو جائے، یاد رکھنا۔ امام یہ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک یعنی دو جملے ہیں، دونوں کو آپ ملا کر پڑھ لیں، اسی سے کربلا کس سطح کی بنیاد پر ہے، کتنی اونچائی پر ہے، عاشورہ کا پیغام توحید کے حوالے سے کتنے عرش کے قریب ہے، آپ اسی سے اندازہ لگائیں۔ من وجد کا مطلب ہوتا ہے خدایا جس نے تجھے پایا۔ کیا جملہ ہے جی؟ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا؟ واہ، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، لیکن جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ یہ محور ہے عاشورہ توحید کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ کہتے ہیں لوگ یہ شبیہات تشبیہات، مثلا ہم شبیہ نکالتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ارے وہ چھوڑو، یہ سطحی باتیں رکھو، حسین سے سنو توحید کیا، حسین سے سنو توحید کیا ہوتی ہے۔ اسی ایک جملے کو اگر آپ دیکھیں تو معرفت الہی کا جوانوں کے لیے، جس نے خدا کو پایا، حسین یہ فرماتے جس نے خدا کو پایا اس نے کھویا کیا، جس نے خدا کو کھویا اس نے پایا ہی کیا۔ یہی پوری تاریخ آپ اس میں دیکھیں، جب خدا کو پایا تو خدا کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں جب خدا کے لیے ہو۔ اسی لیے امام حسین نے فرمایا پروردگار کی معرفت کے لیے ترکت الخلق طرا فی ہواک۔ اور ایک جملہ، بس مجلس ختم، انشاءاللہ کل سے موضوع کی وضاحت کروں گا۔ حسین علیہ السلام کو اور ایک جملہ، ترکت الخلق طرا فی ہواک، ساری مخلوقات کو تیری چاہت میں نے ترک کر دیا۔ واہ، یہ کسی نبی سے بھی ایسا جملہ نہیں ملتا، ترکت الخلق طرا فی ہواک، یعنی انسانوں کو نہیں، عزیزوں کو نہیں، رشتہ داروں کو نہیں، اپنے وطن کو نہیں، اپنے عزیزوں کو نہیں، سب نہیں، ترکت الخلق، میں نے ساری مخلوقات کو چھوڑ دیا، فی ہواک، بس تیری چاہت میں سب کچھ کھو دیا۔ لیکن اگلا جملہ بڑا سخت ہے، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَيْ يَرَاكَ، میں نے بچوں کو یتیم ہوتا ہوا دیکھا تاکہ میں دیکھوں، تو یتیمی میں دیکھ سکوں، تاکہ اسی آئینے میں تجھے دیکھ سکوں۔ میرے بچوں کی یتیمی خیر اپنی جگہ، لیکن میں تجھے دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کی یتیمی کو بھی میں برداشت کر رہا ہوں۔ سب کچھ برداشت، سب کچھ چھوڑ دیا، خدا کو پا لیا، سب کچھ ہونا قبول کر لیا۔ خدا سے جدا ہونا، دین سے جدا ہونا حسین نے کبھی نہیں، اسی لیے تو کہا شاہ ہست حسین، کائنات کا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، یعنی دیندار ہست حسین نہیں ہے، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ حسین نے وہ کارنامہ دیا ہے، آج ہم اسی کلاس میں بیٹھے ہیں جس کلاس کو حسین نے کربلا میں سجا کر ہمیں دیا تھا۔ عزیزان محترم، اس کا مرحلہ شروع ہوا تھا آدم کی خلقت کے ساتھ سے، پروسیس میں تھا یہ پروگرام، اور اس کو عملی بنانے کے لیے کل میں نے ذکر کیا 28 رجب سے مولا حسین نے مدینہ سے یہ کاروان اور یہ قافلہ روانہ کیا۔ تقریباً رجب کے مہینے سے لے کر رجب کے 28 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک مکہ میں رہے۔ حاجوں کے
احرام میں شامل ہو گئے، احرام باندھ لیے، مکہ سے چلے، میدان عرفات میں آ گئے۔ دعائے عرفہ آخری حسین کی دعا ہے اطراف حرم میں، دعائے عرفہ۔ لیکن وہاں سے حسین کو یہ معلوم ہوا اگر میں حاجیوں کی بیس میں رہوں تو بہت سارے شامی دہشت گرد حاجیوں کے بیس میں آئے ہیں حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ اس لیے حسین علیہ السلام نے عمرے کی نیت میں بدل کر وہاں سے حج کو عمرے میں بدل دیا، پھر وہاں سے نکل گئے۔ اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ کو حسین کا قافلہ چلتا چلتا کسی ایک میدان میں آ پہنچا۔ عزیزان محترم، تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ چلیں۔ چلتے رہے، مولا ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء میر کاروان جا رہے تھے۔ اتنے میں جس سواری پر حسین سوار تھا اس نے آگے ہلنا چھوڑ دیا، پاؤں اٹھانا چھوڑ دیا، تو مولا پریشان ہو گئے۔ سارے صحابہ ساتھ تھے، پوچھا میرے ساتھیوں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بہت سارے، کیونکہ آپ دیکھیں شہدائے کربلا کے ناموں میں کوفہ والے بھی بہت ہیں اور بنی اسد والے بھی بہت ہیں، یہی اطراف کے رہنے والے بہت سارے ہیں۔ یہ سارے کوفہ والے بے وفا نہیں تھے، کوفہ والے بہت سارے حسین کے با وفا بھی تھے۔ وہ جانتے تھے ایسی جگہ پہ ہم پہنچ گئے، ایسے میدان میں جو مشہور علاقے میں مشہور تھا بلاؤں کے لیے، مشکلات کے لیے، حادثات کے لیے۔ تو کسی نے کہا مولا اس جگہ کا نام غازریہ ہے، تاکہ مولا کو یہاں سے آگے لے کر جائیں۔ مولا نے فرمایا اچھا غازریہ نام ہے؟ جی مولا، اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کسی نے کہا فرزند رسول اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا نام دوسرا نینوا ہے۔ مولا نے پھر سوال کیا اس جگہ کا اور بھی نام ہے؟ تو کسی نے کہا مولا اسے شاطئ الفرات بھی کہتے ہیں، یعنی فرات کا کنارہ۔ اچھا، یہ نام 3 ہو گئے، کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے دور سے کہا فرزند رسول اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے۔ جو ہی کربلا کا نام سنا، حسین فرزند رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم انی اعوذ بک من الکرب وبلا، خداوندہ میں کربلا کی ان بلاؤں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی وقت صحابہ کی طرف رخ کر کے حسین نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، واللہ ہا ہنا محل رحالنا، واقعاً یہ ہمارے کوچ کرنے کی جگہ پہ ہم پہنچ گئے۔ واللہ ہا ہنا محل، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم نے قیامت تک رہنا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے، ہا ہنا واللہ ذبح اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ ہا ہنا واللہ قتل رجالنا، اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے یہاں پر ہمارے سارے مرد مارے جائیں گے۔ ہا ہنا واللہ، اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے قیامت تک ہماری قبروں کی زیارت ہوگی۔ سامان اتارو، میں کربلا پہنچ گیا ہوں۔ کربلا میں حسین نے پڑاؤ ڈالا، کربلا میں پہنچ گئے، قافلہ حسینی کربلا پہنچ گئے۔ لیکن مسلسل فرزند رسول آنسو بہا رہے ہیں، کربلا کا نام سن کر آنسو بہا رہے ہیں، سب پریشان ہیں۔ مولا کیا ہو گئے؟ اس جگہ کا نام سن کر مولا نے دعا بھی کی اور بڑا خطبہ بھی دیا۔ جب وہاں پر پڑاؤ ڈالا، کربلا میں قافلہ حسینی پہنچ گیا، کہتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد مولا حسین نے اطراف کے بنی اسد والوں کو بلایا، کیونکہ ان کے حریم میں آتا ہے، ایریا بنی اسد والوں کے اطراف میں ہے تو حریم میں ہے۔
بلایا 60,000 دینار میں پورا حائر حسینی مولا حسین نے خرید لیا بنی اسد والوں سے. سب کو بلایا، ان کے مردوں کو بلایا، ان کے عورتوں کو بلایا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. بہت بڑا فلسفہ تھا. سب کو بلایا، بلا کے ان سے مولا حسین نے جتنے بھی حدود حرم میں سب کو خرید لیا 60,000 درہم میں. پھر مولا نے فرمایا یہ پیسہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، اب یہ زمین بھی میں دوبارہ تمہارے حوالہ کر رہا ہوں. قیمت میں نے ادا کی ہے، اب یہ زمین میری ہو گئی، لیکن میں قیمت بھی دے رہا ہوں، زمین بھی. اے بنی اسد والو 2-3 شرائط پر میں تمہارے حوالہ کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہیں جب ہم یہاں شہید ہو جائیں گے تو ہمارے جو زائر آئیں گے 3 دن تک ان کی مہمانی کرنا ہمارے زائرین کی. اور اگلا یہ ہے بڑا خطرناک جملہ ہے، سن کے آپ پریشان ہوں گے. فرزند رسول کو علم امامت سے معلوم تھا. دوسری میری شرط یہ ہے جب ہم شہید ہو جائیں، فوج اشقیاء یہاں آئیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے تو ہمارے سروں کو ہمارے جسموں سے الگ کر کے جدا کر کے وہ لے کر جائیں گے. ہمیں دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہمارا یہاں کوئی عزیز بھی نہیں ہے، اطراف میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن نہیں رکھنا، تم نے دفن کرنا ہے. لیکن حسین کے غربت کا سلسلہ شروع ہوا. مردوں سے خطاب کر کے کہا اے بنی اسد کے مرد، تم ضرور آ کر ہماری لاشوں کو دفن کرنا. اس کے بعد بنی اسد کی خواتین کی طرف رخ کر کے فرمایا اے بنی اسد کی مومنہ خواتین، اگر تمہارے مرد ڈر کے ہماری لاشوں کو اگر دفن نہ کر لیں، میری ماں بہنیں تم آ کر ہمیں دفن کر دینا. بنی اسد کے خواتین سے خطاب کے بعد بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حسین بچوں کی طرح متوجہ ہو کے فرماتے ہیں اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ حکومت وقت سے ڈر کے ہمیں دفن نہ کریں تو میرے عزیز بچوں ذرا کھیلتے ہوئے آنا، فرزند رسول کو دفن کر کے تو کہتے ہیں آج بھی 12 محرم کو آج بھی یہ بنی اسد والے ہاتھوں میں بیلچے اٹھا کر کربلا میں آتے ہیں، کیونکہ حسین کی وصیت ہے. عزیزان محترم، اور ایک واقعہ ہوا اس جگہ پر پہنچنے کے بعد. جب خیمے نصب کرنے کا واقعہ ہوا تو اس وقت آپ انشاءاللہ خدا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب کریں. قتل گاہ اور خیمہ گاہ میں تھوڑا سا یہاں سے علمدار چوک کے برابر کا فاصلہ ہے. خیمہ گاہ دور ہے، قتل گاہ تھوڑے سے جہاں روضہ حسین ہے وہاں، اور ان کے بیچ میں تل زینبیہ ہے جہاں زینب آ کر حسین کی آخری زیارت کی تھی، اس کو تل زینبیہ کہتے ہیں. وہ ٹیلہ جس پہ بیچ میں وہ ٹیلہ تھا جہاں مقتل حسین ہے اور جہاں خیمہ گاہ ہے، ان کے درمیان میں چھوٹا سا ایک ٹیلہ تھا. اس ٹیلے کو تل زینبیہ کہتے ہیں. وہاں زینب کبریٰ ثانی زہرا آ کر آخری مرحلے میں آ کر شمر سے یہ کہا تھا، عمر سعد سے کہا تھا اے عمر سعد، کیا تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی شہید ہو رہا ہے؟ کیا میرے بھائی کے سکھے گھونٹوں پر گلے پر کوئی پانی پہنچا کے ذبح کیا ہے یا ویسے ذبح کر رہے ہیں؟ اس جگہ کو تل زینبیہ کہتے ہیں. تو خیمہ گاہ میں جب خیمے نصب کرنے لگے، موسم ظاہر سی بات ہے گرم ہے، تو اس وقت ابو الفضل عباس سے تقریباً حسین نے کہا بھائی خیمے جو خواتین کے ہیں مستورات کے ہیں ان کو اونچی جگہ پر نہیں، تھوڑی سے نچلی ڈلوان جگہ پر وہاں پر نصب کیے جائیں. یو کان زینب اسی جواب بہلو این لیمیمو نمزو لئی چھاتی ہو یعنی نیا مستورات کو نربو چادی غڑوں پہ استوت زرد.
یہاں لکھو دے حسینی چاہم سے خیال یا غنیو یہاں توس ناموس کن بوچھوں میں خیمو تھنمور ملسیلا خواتین خیموں نو غرون رہی چاہ لے میمو غرون پی بجائے تھنمور ملسیلا یک نخلون فوق تک پایا دی بھی وجہ پوچین زروانا دے وقت اللہ یہاں لدو سکو دے حسینی زینب اولین امتحان لینے کسل بیوں تھیخ میں دی گورسا میچت نانگاز رک سر پو لے یہ سریمو اگر یا کرو کوئی حوصلہ یوت ننگا یہاں ذکر بیکی میں ندیوی انو راز چیو لے سریمو کسل بیوں تیخ میں دی گورسا میچت نانگاز رک سر پو جوانان بنی حاشی میتھوس کیا قبل بے سے پڑھانا لیں سیمو زینب دے وہ فرینایا یا لنگا گوڑوں پیر بو دے وہ استدنیود اے جملہ کا منگا سکر لے دوزدار کن یا گوڑوں پیر شخنارنا اے جاکچی دے دے اومیو لے سیمو شمیری لغبین و خنجر بکرے می مغدونگا لگا بھی وقل لیالت یقبان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتمي الجهل البطمانة ماتمي الجهل البطمانة أصدقنا se kafo sos doginam chase se kafo so shahedin madine nabyamana shahedin madine nabyam kokolis mardo se kazo mason kokolis mardo se kazo sondom bana kokole neshan kure bana kokole neshan kure senge abasale sabyo maso senge abasale sabyo maso Shah Hussein Karbala Shah Hussein Karbala mana dushman موچان پیاغے نورے دو بولا فلن موچان پیاغے نورے دو بولا چھلے دو تجھے سالانگو ماسو چھلے
دوم دوم چه سالا بیوں کا سال زینب